ادعو الی سبیل ربک صدق اللہ العظیم۔ معزز سامنے کرام، ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل قرار پایا، اور جس کی وجہ سے جو انسانیت شرمسار ہو رہی تھی اس انسانیت کو ظلم سے نجات ملی، اور ساتھ ہی ساتھ جو راہ حق کے لیے بھٹک رہے تھے ان کو راستہ ملا، اور جو عیسائی اور یہودی اپنے دین میں رد و بدل تبدیلی کی وجہ سے پریشان حال تھے، ان لوگوں کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر سکون ملا۔ اب ہم غلاموں کے لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس منعقد کرنا، اس کے لیے بہانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو نمازوں کا ذخیرہ ہے، نہ تو نیک اعمال ہمارے پاس ہے، نہ روزہ رکھ کر ہم تقویٰ حاصل کر سکتے ہیں، روزے میں وہ اخلاص نہیں ہے، اور ہمارے عبادتوں میں اخلاص کی کمی، ریاکاری زیادہ ہے، اس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم سمجھتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ ہماری عبادتیں ان میں بہت ساری کمیاں ہیں، تو ہمارے پاس جو ہم نجات کا ذریعہ جو سمجھتے ہیں، اور ہمارے لیے جو نجات کا ذریعہ ہے وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے میں ہے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے پکڑنے میں ہم صرف آخرت کی نہیں بلکہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے اس پر جیسے تعجب بھی کرتے ہیں کہ ہر وقت ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منعقد کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، یا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، یا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کرنے کے لیے ہم بے چین ہوتے ہیں۔ معزز سامنے کرام، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ذکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر، اور قرآن مجید میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، خود اللہ تعالیٰ نے بلند کیا۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، نماز میں، اذان میں، حج میں، تسبیحات میں اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور ہوتا رہے گا، ہو رہا ہے، ہو رہا تھا، ہو رہا ہے، ہوتے رہے گا اللہ کا بھی۔ اس ساتھ ہی ساتھ سرکار کا بھی ذکر ہو، سرکار کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کا ذکر الگ ہے، وہ تو خالق حقیقی ہے، معبود حقیقی ہے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کو نازل فرما رہا ہے، سلامتی کو نازل فرما رہا ہے، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اذان میں، نماز میں شامل کیا ہے۔ اب ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ خالق نے جو اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے جو اعلان کیا کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہو جائے، ہر چیز فنا ہو جائے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ ذات باقی رہے گی، باقی رہنے والی کون ہے؟ جو ذو الجلال والاکرام، یعنی مفہوم آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کا بھی ذکر ہوتے رہتا ہے، سرکار کا بھی ذکر ہوتے رہتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ کا ذکر بند ہو جائے گا، لیکن سرکار کا ذکر چلتے رہے گا، سرکار کا ذکر چلتے رہے گا، اس لیے کہ اللہ فنا ہونے والا نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور ملائکہ سرکار پر جیسا ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں، درود بھیجتے رہتے ہیں۔ تو جب اللہ باقی ہے تو سرکار کا ذکر بھی باقی ہے، جب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اسی لیے ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے ہم دیوانے ہوتے ہیں۔ اس پر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن ہم جو میں آج کی آیت مبارکہ کو ہم نے عنوان بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، آیت کا ٹکڑا بہت مختصر ہے۔ مودی صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے اور ہم معبود ہیں، اور ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا نہیں، عبادت صرف اللہ کی کرنی۔ جب تم کامیاب ہوتے ہو تو تمہیں جنت ملتی ہے، جب ناکام ہوتے ہو تو تمہیں دوزخ ملتی ہے۔ ہم یہ تمام چیزیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سے صحابہ سنے، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، کتابوں میں آیا ہم سنے اور اس پر ہم ایمان لائے، غیب پر ہم ایمان لائے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ، اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ادعو، آپ دعوت دو، آپ بلاؤ، ادعو الی سبیل، راستے کی طرف۔ کس راستے کی طرف؟ الی سبیل ربک، آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دو، آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ اب مولوی صاحب اکرام، اس آیت کے ٹکڑے میں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گویا کہ ایمان، یقین، تقوی، عبادت اور ہماری محنت اور ہمارا حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہوگی ہی تو قابل قبول، ورنہ کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس میں کیا فرمایا؟ ادعو الی سبیل ربک، کہ آپ بلاؤ میرے بندوں کو، اس میں جو چھپی ہوئی چیز ہے، میرے بندوں کو بلاؤ آپ اپنے رب کی طرف، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف آپ بلاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ صرف آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تو نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ تو پہاڑوں کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، سورج کا، چاند کا بھی رب ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، ہر ایک کا وہ رب ہے، ہر ایک کا رب ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں پہاڑ کے رب کو مانتا ہوں، میں پہاڑ کے رب پر ایمان لایا، کوئی یہ کہے کہ میں آسمان کے رب پر ایمان لایا، کوئی یہ کہے کہ میں زمین کے رب پر ایمان لایا، کوئی یہ کہے کہ میں بارش برسانے والے رب پر ایمان لایا، کوئی کہے کہ میں چاند کے رب پر ایمان لایا، کوئی کہے کہ میں سمندروں کے رب پر ایمان لایا، کوئی کہے کہ میں انسان کو پیدا کرنے والے رب پر ایمان لایا، تو یہ تمام کا رب ایک ہی ہے، جسے اللہ، جو اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے، یہ تمام کا رب ایک ہے، لیکن اس پر وہ اس کا ایمان لانا نامکمل ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے کہ تم ایمان لانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پر، تم ایمان لانا ہے محمد، ادعو الی سبیل ربک، یہ نہیں کہا کہ پہاڑوں کے رب پر ایمان لاؤ، بولو پہاڑوں کے رب کی طرف انہیں دعوت دو، یا سورج کے رب کی طرف دعوت دو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اے حبیب آپ انہیں بلاؤ اپنے رب کی طرف۔ تو گویا کہ ایمان کیسے لانا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پر ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان پورا ہوگا، تب تمہارا ایمان پورا ہوگا، ورنہ دیکھا جائے تو ہر چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر چیز کا رب اللہ تعالیٰ، لیکن جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری منزل ایک طرف ہے، منزل کی طرف جانے کے لیے وہی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جو سیدھا ہے۔ اگر راستہ ہم بھٹک دیں، راستہ چھوڑ دیں تو راستے میں چلتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ہم ختم ہو جاتے ہیں، راستہ ختم نہیں ہوتا اور منزل نہیں ملتی۔ تو اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو چھوڑ کر، اگر اس راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے تو گویا کہ وہ بھٹکتے ہی رہتا ہے، چاہے اس کے پاس کون سی بھی نمازیں ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، ہر چیز ہو، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گلے میں نہ ڈال لیا تو گویا کہ وہ اس کا وہ تمام عبادتیں رائے جا جائیں گی۔ اور پھر مولوی صاحب اکرام آپ غور کیجیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس میں اس کے بعد اس آیت کے بارے میں ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لتؤمنوا باللہ، جو ایمان لا اللہ پر، تو ایمان لاؤ اللہ پر، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ پر لاؤ اور اس کے رسول پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جس رسول مقرر کیا اس پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، کہ اس کے بعد ان کی تعظیم کرو اور توقیر کرو۔ تعظیم یعنی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا مانو، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم غلام ہوئے اس کا اعلان کرو، اس بات کو مانو کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہے، ہم غلام ہیں۔ تعظیم کرو، وتوقروا، تعظیم کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ تعظیم کرو، صرف مختصر نہیں
کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اتنا پڑھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تعظیم کر لیں، ہم جو حق ہے نعوذ باللہ ہم ادا کر دیں، کہتے ہیں کہ ہم سلام پیش کر رہے ہیں، ہم درود پڑھ رہے ہیں، نماز میں جو پڑھا کافی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا تعزروہ و توقروہ، کہ ان کی حد سے زیادہ تعظیم اور حد سے زیادہ توقیر کرو۔ اس کے بعد جب تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے، جب اس مقام پر کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد جو تمہارا سب سے اہم کام ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی نسبت کو مضبوط کرنا، اپنی غلامی کو مضبوط کرنا۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَتُسَبِّحُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب تم تسبیح کرو، یعنی تم اب عبادت کرو۔ تو عبادت سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرو۔ اب ہم جیسے اس چیز کو چھوڑ کر اگر ہم نماز کی طرف، روزے کی طرف، زکوٰۃ اور حج کی طرف جا رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم جیسے صحیح راستے پر ہے، تو گویا کہ یہ شیطان کا فریب ہے، شیطان کا ایک جیسے بہت بڑی چال ہے، شیطان کا دھوکہ ہے کہ شیطان اسی میں دھوکہ دے رہا ہے، اسی میں دھوکہ دے رہا ہے۔ اب ہم دیکھیے کہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادتیں، توبہ و استغفار، یہ تمام وہ چیزیں ہیں، وہ تمام یہ وہ اعمال ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ تمام چیزوں کا فائدہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب ہمارے پاس ایمان ہو، جب ہمارے پاس ایمان ہو۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہی نہ ہو تو یہ تمام چیزیں رائگاں چلی جاتی ہیں، بیکار چلی جاتی ہے، اس کا کوئی مول ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایمان نہیں۔ پھر آخر ایمان کیا ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا ایمان بس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آقا ماننا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا۔ اور وہ آیت، وہ حدیث مبارکہ تو آپ حضرات بہت سارے مرتبہ سنے ہوں گے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا، تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم خود مجھ کو، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے زیادہ جو سو محبوب نہ رکھو، عزیز نہ رکھو، تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک چکی ہوتی تھی، پہلے زمانے میں ایک چکی ہوتی تھی جس کا نیچے ایک پارٹ، اوپر ایک پارٹ ہو، اور وہ دونوں پارٹوں کے بیچ میں ایک لکڑی کی کیل ہوتی ہے جو نیچے کی پارٹ کو بنی ہوئی رہتی ہے۔ اس کے اوپر جب دوسرے چکی کا پارٹ آتا ہے تو جب اسے گول گھماتے ہیں تو صحیح طریقے سے گھومتی ہے۔ وہ اصل دونوں بڑے مضبوط ہیں، نیچے کا پارٹ اوپر، لیکن دونوں کو سنبھال کے رکھنے والی وہ ایک کیل ہوتی ہے جسے کہتے ہیں محور، جسے کہتے ہیں محور۔ اگر کوئی وہ محور کو ہٹا کر اگر جیسے اس چکی کو گول پھرانا چاہے تو جیسے وہ گول نہیں، وہ اپنا کام نہیں کرتی، بلکہ ادھر ہٹ جاتی ہے، کبھی ادھر ہٹ جاتی ہے۔ وہ جو پیسنا ہے گندم کو، دھان کو پیسنا ہے، وہ پیس نہیں سکتی۔ تو ویسے ہی اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان میں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی ہمارا ایمان کا مرکز اور محور ہے، وہی ایمان کا مرکز وہ محور ہے کہ اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم، آپ کے دامن کو ہم تھام لیں گے تو ہمارا تمام کام، جس طرح گندم، دھان، جو وغیرہ پیس کر اصل مقصد پورا ہوتا ہے، ویسے ہی ہمارے عبادتیں اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوتی ہے۔ ورنہ اگر ہم اس محور کو چھوڑ دیں، اس ایمان کے مرکز سے ہٹ جائے، تو گویا کہ وہ چکی کا اوپر کا پارٹ، نیچے کا پارٹ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، خالق کو تو ہماری عبادت سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ خالق تو جو میں انشاءاللہ جو آگے کی آیت بتا رہا ہوں اس میں تو خالق نے بتا دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب نیچے کے پارٹ کو تو کوئی، اوپر کا پارٹ بس وہ اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے، اپنے کام سے ہٹ جاتا ہے، اور جب محنت زیادہ کرنے کے باوجود اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وجہ بس وہ درمیان کا محور، جو سو محور سے اس کا تعلق ختم ہو، محور سے اس کا تعلق ختم ہو۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ تو مولانا صاحب اکرام ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے تفاسیر میں، جیسے تفسیر در منصور، ابن کثیر اور بہت سارے تفاسیر میں یہ واقعہ آیا ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو،
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے. اور وہ تاریخ کون سی ہے؟ تو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ اور پھر وصال کی تاریخ اور پھر وحی کا نزول کی تاریخ، یہ تمام تاریخوں میں اختلاف ہے. یہ تمام تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی ہے تاریخ بس اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا ہے، اس کا جو برکتیں ہیں فیضان ہے اللہ تعالیٰ وہ جاری کرنے والا ہے، وہ جاری کرتا ہے. اب جمہور علماء جو اجتماع جو علماء کا ہے وہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ جو جمہور علماء کے پاس، جو زیادہ تر علماء جو اجتماع ہے علماء کا وہ 12 ربیع الاول. اسی لیے ہم 12 ربیع الاول ہی کو مانتے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم بڑی جماعت کی طرف چلو تو تم راہ پالو گے، بڑی جماعت کی طرف چلو تو تم راہ پالو گے ورنہ بھٹک جاؤ گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا اس کے 3 دن کے بعد مسجد نبوی میں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ وہاں پر موجود تھے. 3 ہی دن ہوئے تھے، اس لیے صحابہ کرام وہیں پر تھے. تو ایک گاؤں والے آئے، ایک اعرابی آئے، آ کر معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ 3 دن پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے. تو اب وہ جیسے آئے، وہ صاحب آ کر جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس آئے، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا تو حکم ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ جب لوگ آپ کے ہمارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہمارے بندے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جب جیسے اپنی جانوں پر ظلم کر لے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، ظلم جاؤ کا فاستغفر اللہ، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، آ کر جیسے اللہ سے معافی مانگو، واستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول اللہ بھی تمہارے لیے معافی مانگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے استغفار کرے، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کرے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوجد اللہ توابا رحیما، لوجد اللہ توابا رحیما، کہ اب تم اللہ کو جو ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پر پاؤ گے. تو یہ صحابی یہ آیت پڑھ کر جیسے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، لہذا یا رسول اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، آپ اب مجھے بخشش چاہیے، مجھے نجات چاہیے. وہ اپنے انداز میں جیسے بھی چاہے. اور وہاں پر صحابہ میں جو بڑے صحابی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے اور دوسرے بھی صحابہ تھے، کیونکہ 3 دن ہی ہوئے تھے، اس لیے صحابہ کا جمگھٹا شاید وہاں لگا ہوا تھا، بہت سارے صحابہ، اور سب دیکھ رہے ہیں، کوئی منع نہیں کیا، کوئی روکا نہیں، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا، وہ ہم صحابہ کے پاس سے جانا گویا کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر ہے. اب اس کے بعد میں وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جیسا چاہ رہا ہے ویسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسو تشریف فرما ہے، جیسا اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے. اب جب وہ صاحب نے اس طرح سے دعا کی تو اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بعض روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ جتنا مجموعہ تھا وہ تمام کا تمام مجموعہ سنا کہ قبر اتھر سے، قبر مبارک سے، مزار مبارک سے جو آواز آئی کہ اے عربی، اے اللہ کے بندے سن لے اس بات کو، خوش ہو جا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں اس کو کوئی صحابی دیکھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، کوئی بہرحال وہ جو صحابہ آئے تھے ان کا منشا، ان کا مقصد پورا ہوا، ان کا آنے کا مقصد پورا ہوگا. تو اسی لیے ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جمع ہوتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی امید لگائے رہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے دعا کرے تو اللہ ہمارے لیے استغفار کرے، کیونکہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فرمایا. جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مومنین اور مومنات کے لیے ان کے گناہوں پر، خطاؤں پر استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مومنین بندوں بندیوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ تمام قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ کیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ جب آپ توبہ استغفار کرتے ہیں امتیوں کے لیے، مومنین مرد مومنین عورتوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں.
ان کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے. تو ہم تو گناہگار ہیں، اسی لیے ہم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ذکر کرتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور دلوں کے زنگ کو ہم دور کرتے ہیں. اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث برکت ہوتا ہے، ہمارے زندگی میں جیسے امن چین سکون کا ذریعہ ہوتا ہے، ہمارے پریشانی مصیبتیں دور ہونے کا یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے. ورنہ زندگی تو ویسے بھی گزر رہی ہے، زندگی ویسے بھی گزر رہی ہے. کوئی جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ بھائی جب تک میں کوئی بری جو لت لگی ہوئی ہے، کوئی بری لت لگی ہوئی ہے، جب تک میں وہ کام نہ کر لوں مجھے سکون نہیں ملتا. کوئی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کام نہ کروں تو مجھے سکون نہیں ملتا. تو ویسے ہی ہم جب تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کریں ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمارے دلوں میں بھی سکون ملتا ہے، جب بھی اطمینان ملتا ہے. اب اعتراض کرنے والوں کو اعتراض کرنے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری زندگی کا جو وقت ہے، وہ جو وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے میں گزرا، اس سے وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو دوسرے کام ہیں وہ تمام کام ہمارے لیے جو فائدے مند ہوں گے، لیکن اس سے بڑا فائدہ مند کوئی کام نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ مجالس منعقد کیے جا رہے ہیں، اور ان مجالس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، کہ تم بلاؤ اپنے رب کی طرف، دعوت دو اپنے رب کی طرف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اسی لیے اللہ کو ماننا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب مانتے ہیں، ایمان لانا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پر ایمان لانا ہے. ورنہ پہاڑ آسمان زمین کا تو وہ رب ہے ہی، لیکن اگر ویسے ایمان لائے یعنی دوسرے راستے سے جانے کی کوشش کرے تو گویا کہ آپ کو منزل نہیں ملتی ہے، بلکہ آپ ایسے بھٹک جاتے ہیں کہ پھر آپ منزل مقصود تک پہنچ ہی نہیں پاتے. اسی لیے جو بھی منشا ہے، جو بھی مقصد ہے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر اس کے بعد مولوی صاحب اکرام آپ اس بات کو بھی دیکھ لیجئے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بہت سا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، آپ کی آدھی امت کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت کا اختیار دے گا، شفاعت کا اختیار دے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آدھی امت کو جنت میں بھیجنے کے بجائے شفاعت کا اختیار میں نے لے لیا، شفاعت کا اختیار میں نے لے لیا. تو گویا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاعت کا اختیار ہے تو ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت اور تعلق رکھنے کی ہم جو جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں، اس کوشش پہ جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو جن جن لوگوں کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی شامل کریں گے. یہ ہماری امید اور یقین ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تب تک حشر کے میدان میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا ایک امتی بھی، میرا ایک ایمان والا امتی بھی جو ہے سو وہ دوزخ میں رہے گا تو میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا. جب تک میرے پورے امتی جنت میں نہیں چلے جائیں گے جب تک میں راضی نہیں ہوں گا. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہے گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو دیکھے گا، کہ کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اتنے لوگوں کو نکال دیا کہ آپ تم راضی ہو، اتنے لوگوں کو نکال دیا. تو یہ ہمارے لیے ذکر کرنا یہ امید رکھتا ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شفاعت کا جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اختیار ہے انشاءاللہ ہم اس میں ہم شامل ہوں گے. اور پھر اس کے بعد مولوی صاحب اکرام یہ جو مجالس منعقد کیے جاتے ہیں یہ تو ہمیشہ ہی منعقد کیے جاتے ہیں. 12 ربیع الاول یہ ماہ ربیع الاول میں کیوں کیے جاتے ہیں؟ تو ماہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا نام ہی ربیع الاول یعنی پہلی بہار کی فصل، پہلی بہار کی فصل یعنی جو بہار آتی ہے، جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، جو اناج اگنے کا جو بہار کا موسم ہوتا ہے وہ پہلی فصل ہوتی ہے، وہ ایک ہے. اور دوسرا ساتھ کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس ماہ مبارک میں ہوئی، اسی ماہ مبارک ربیع الاول میں ہوئی، اسی لیے ہم تذکرہ کرتے ہیں. اور پھر یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نفس نفیس کر کے آپ ہر پیر کو روزہ رکھ کے جو بتا دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس دن جیسا آپ روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس طرح سے یا
اپنے ولادت کے دن، میلاد کے دن جیسے اس طرح کا عمل سرکار نے کیا. اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ کھانا لوگوں کو کھلاتے، ایک مرتبہ سال میں کھانا کھلاتے تھے. یہ بھی روایتیں ہیں. اور کہتے تھے کہ یہ ولادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آپ کھلائے، ولادت کی خوشی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا. تو بہرحال معزز صاحب اکرام، یہ جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں یہ کبھی بھی تعداد کے اوپر نہیں، کبھی بھی تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ مجموعے کی ضرورت، یہ ہمارے ایمان اور ہمارے اخلاص اور ہماری محبت اور عقیدت پر ہوتی ہے. ہمیں جیسو نہ تو مجموعے کی ضرورت ہے، نہ تو ہمیں جیسو کوئی بڑے جنب غفیر کی ضرورت، بس ضرورت ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کو، تعلق کو مضبوط کرنے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو مضبوط کرنے کی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو کامیابی حاصل کی آخرت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، کہ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے. لیکن غور کیجئے کہ وہ صحابہ جو ایک وقت میں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے آئے تھے، بے یار و مددگار، بے سامان، خاندان والے، محلے والے، شہر والے تمام کے تمام ان کے دشمن بن گئے اور پھر ان کا سامان چھین لیے، ان کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا تھا، ہڑپ لیا تھا جائیدادوں کو، اور ان کو بس بے یار و مددگار چھوڑ دیا. وہ صحابہ جب مکہ سے مدینہ منورہ کو آئے اور پھر مدینہ منورہ میں آ کر وہ کیا کیے، بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو انہوں نے مضبوط کیا. کہتے ہیں نا کہ صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم جس کی پیروی کرو گے نجات پالو گے، جس کسی کی پیروی کرو گے نجات پالو گے. تو جیسے صحابہ نے جب مکہ سے مدینہ منورہ کو تشریف لائے اور مدینہ منورہ میں آ کر کیا کیا کہ بس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط رکھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد نبوی میں ہے تو صحابہ بھی مسجد نبوی میں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں ہے تو صحابہ بھی وہاں پر ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر ہے تو صحابہ ابو بکر و عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی سرکار کے ساتھ. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ہے تو بھی صحابہ ساتھ ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم احد میں، غزوہ احد میں ہے تو صحابہ ساتھ ہے. تو گویا کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کیے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی ان کے قدموں میں ڈالی اور ان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے زیر کر دیا، ان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے شکست خوردہ کر دیا، وہ ان کے دشمن منہ کی کھا گئے. اور صحابہ نے جو ایک وقت میں جن کے پاس خود اپنا کچھ نہیں تھا، بعد میں وہ اس دنیا کے سلطان بنے، اس دنیا کے وہ بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، اور جیسے اس دنیا کو وہ ہزاروں میل، لاکھوں میل دور تک جیسے مسلمان کی حکومت کو قائم کیا. وجہ بس ایک ہی معلوم ہوتی، ایک ہی معلوم ہوتی، وہ وجہ جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ اور وابستگی مضبوط کرنا. اب معزز صاحب اکرام، اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیا ایسے عمل کیے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ایسے مجالس منعقد کیے تھے. تو معزز صاحب اکرام ایک بات یہ جان لو کہ جو قرآن مجید جمع کیے، جو احادیث مبارکہ کو جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو صرف قرآن مجید کو لکھا جاتا، قرآن مجید کی آیتوں کو لکھا جاتا، احادیث کو لکھا نہیں جاتا، اس لیے کہ قرآن مجید اور آیت مل نہ جائے، حدیث اور قرآن دو مل نہ جائے، وہی اور جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں میل نہ ہو جائے، اس لیے وہ حدیثوں کو لکھا نہ جائے. لیکن جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو جب قرآن مجید کو جمع کرنا یہ صحابہ کی ذمہ داری تھی، صحابہ نے جمع کیا، اتنا بڑا کام تھا. اور اس کے بعد پھر احادیث جو جمع کیے گئے کیسے جمع کیے، یہی تو صحابہ کا ذکر، صحابہ سرکار کا ذکر کرتے گئے، وہی ذکر ہم کر رہے ہیں کہ جیسے صحابہ تابعین کے سامنے، تابعین طبع تابعین کے سامنے، طبع تابعین محدثین کے سامنے ذکر کرتے رہے کہ سرکار ایسا کیے تھے، سرکار ایسا وضو کیے تھے، سرکار ایسے نماز پڑھے تھے، سرکار ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر جیسے مسکرائے تھے، سرکار جیسے اس طرح گھوڑے پر بیٹھتے تھے، سرکار جیسے اس طرح جیسے سفر کرتے تھے کہ آپ جب چلتے تھے تو جیسے گویا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی اونچی جگہ سے جیسے نیچے آ رہے ہیں، سرکار کبھی کسی غلام کو جیسے جھٹکارے نہیں. یہ تمام چیزیں صحابہ نے بتایا. تو یہی تو تذکرہ ہے، ہم بھی وہی تذکرہ کریں، ہم بھی وہی تذکرہ کریں. اور پھر اس کے بعد یہ بات جان لو کہ ہم چاہے یہ ایسے مجالس منعقد کرتے ہوئے تمام دنیا کے مسلمان بھی جیسے جشن منائیں یا تمام دنیا کے مسلمان بھی مل کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائیں تو صحابہ کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابہ کا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہم
کر رہے ہیں، ان کا چھوٹا سا مختصر سا کام بھی ہمارے بڑے کام پہاڑ جیسے کام کے سامنے جو سو ان کا کام جو سو وزندار، جب پڑھنے میں تولا جائے گا تو ہمارا پہاڑ جیسا عمل بھی ان کے اس چھوٹے سے عمل کے سامنے چھوٹا ہو جائے گا. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ اگر ایک روٹی کا ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے، میرے صحابہ ایک روٹی کا ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اور بعد میں آنے والے اگر سونے کا پہاڑ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے تو میرے صحابی کا وہ ایک روٹی کا ٹکڑا اس پہاڑ پر بھاری رہے گا، اس سونے کے پہاڑ پر بھاری رہے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تذکرہ کرنا، وہ احادیث کو جمع کرنا، احادیث کو کتابی شکل دینا، یہ تمام صحابہ نے جو کام کیا بس یہی تذکرہ رسول ہے.